اگر کسی شخص پہ موت کی حالت ہو، آخری حالت ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کافی حضرات جب ایک شخص کی موت کی کفیت ہوتی ہے تو وہ جو پاس ہوتے ہیں تو وہ اس میت کے پاس بیٹھ کر بہت سارے ایسے غلط معاملے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو، اس عمل کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کی روح پرواز ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب روح نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت سختی ہوتی ہے۔ تو یہ موت کا ایک ایسا سختی کا عالم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے ساری زندگی میں آپ نے سختی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ایسے ہماری موت ہو جیسے آٹے سے ایک بال کا نکلنا یا مکھن سے ایک بال کا نکلنا، بغیر تکلیف اور درد سے۔ اللہ پاک ہمیں سختی کی موت سے محفوظ فرمائے۔ ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی روح بھی نہیں نکلتی، بہت تڑپ کے روح نکلتی ہے، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ان کی جس شخص کے پاس آپ ہیں اگر روح نکل رہی ہے تو ان کو سیدھا لٹائیں اور جو چہرہ ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور سیدھا لٹا کر اور سر کے نیچے تکیہ رکھیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں۔ تو قبلے کی طرف کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اور آپ خود اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آپ نے خود ان کے پاس پڑھنا ہے۔ ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ پڑھو، کلمہ پڑھو، نہیں، آپ نے نہیں کہنا۔ اور پہلا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی آپ پڑھیں، کیونکہ اس وقت مشکل وقت ہوتا ہے اور پہلا کلمہ آسان ہے، دوسرا بھی آسان ہے۔ جو ان دونوں میں سے اگر ان کی زبان پہ آ گیا تو وہ پڑھ لیں گے، اور آخری کلمہ، آخری جو انسان کی جو حالت ہے، آخری کلمہ اگر پڑھ لیا، اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے وہ بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے ان کے پاس یہ اور رونا دھونا یہ ایسے معاملات نہ ہوں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے جانا بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ان کے پاس رونا دھونا نہیں ہے اور کلمہ پڑھنا ہے تاکہ ان کو آخری حالت میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور بہت لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کلمہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا، جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو ان کو فوت ہوئے بھی 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس لیے کلمے کا آپ نے خود ورد کرنا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ان کی کانوں تک آواز جائے تاکہ وہ آپ کی آواز کو سن کر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اور اگر آپ نے کوئی بات کی ہے، ایک دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے علاوہ پھر کوئی دنیا کی بات کر لی ہے تو کوشش کریں پھر وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ ان کا آخری جملہ کلمہ ہو۔ اور اگر ان کے جو ہے کلمہ نہیں پڑھ سکے، موت کی سختی کی وجہ سے کوئی اور کفریہ جملہ نکلا یا کچھ اور ایسے جملے نکلے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو اس کو مت پھلائیں کہ یہ آخری جملے انہوں نے یہ بولے ہیں، تو اس لیے آپ ان پہ پردہ ڈالیں اور ایسے جملوں کو آپ ظاہر مت کریں، لوگوں کے سامنے مت بیان کریں کہ جی آخری وقت میں انہوں نے تو یہ جملے بولے ہیں۔ اللہ سے استغفار کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ جب وہ فوت ہو جائیں اور فوت ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بڑی احتیاط سے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد جب وفات کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگ جو ہے رونے لگ جاتے ہیں اور یہ بھی غلط ہے۔ آنسو بہانا جو ہے وہ جائز ہے اور اونچی آواز سے رونا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آواز ہچکی آپ کو اگر ہو رہی ہے تو آپ کے کانوں تک آئے، اگر دوسرے تک آئے گی تو یہ ناجائز ہو جائے گا، تو میت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور غسل دینے کے بعد پھر آپ ان کے میت کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن بعض حضرات نیچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، میت کے پاؤں اوپر ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ نیچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کوشش کریں کہ میت کے پاؤں سے قرآن مجید سورہ یاسین اوپر ہو۔
اور ख़ास طور پہ جو نزع کی حالت ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کے روح کے نکلنے کی آسانی کے لیے آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فضیلتیں بتائی ہیں، جو 10 فضائل ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والے کے نزع کی حالت میں پڑھی جائے تو اس میں آسانی ہوتی ہے اور سختی دور ہوتی ہے۔ تو سورہ یاسین پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں، اور یہ میت کے غسل کے بعد آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ یاسین آپ ان کے پاس پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی حیض و نفاس والی مستورات ہیں یا نہانے والے جو شخص ہیں تو وہ میت کے قریب مت ہوں، اور غسل دینے کے بعد میت کو اور آپ جو ہے عزیز و قارب کو اطلاع دی جائے، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اطلاع دی جائے تاکہ ان کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور ان کی بخشش کا سبب بنیں۔ تو یہ عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے رونا نہیں ہے، اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کی بھی جو مرنے کی حالت ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ پاک بخشش کر دیں گے اگر ان کے زبان پر کلمہ شہادت نکلے گا، تو اس لیے ان کے پاس یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کی باتوں میں لگیں گے، روئیں گے دھوئیں گے، اور وہ غلط ہے۔ جیسے حدیث شریف ہے، جس کا پہلا کلمہ لا الہ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اس لیے آپ ان کے پاس کلمے کا ورد کریں، نہ کہ آپ ان کو کہیں پڑھو پڑھو۔ کچھ لوگ ہلا کے کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اس وقت بہت سختی کا عالم ہوتا ہے، بہت سختی کا عالم ہے، اس لیے آپ ان کو زبردستی اور ہلا کر نہیں کہہ سکتے، بس آپ خود ورد کریں، انشاءاللہ ان کی زبان سے خود جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے اچھی اور آسان موت نصیب فرمائے، اور آ جائے تو اچھی حالت میں آئے، بری حالت سے، ہر طرح کے حادثات سے اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ ہماری موت جو ہے ایسی نہ لائے، اور ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں بہت ہی اچھی اور نیک حالت میں موت نصیب ہو، اور اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج کل جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے، اور ایسی موت سے بھی محفوظ رکھے جس کے میت پہ جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ہو، رشتہ داروں کو بلانے کی اجازت نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے ایسے مواد سے محفوظ رکھے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔